بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین کے قریب جاتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے امام حسین سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے ساتھ ملحق ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین کا حمایتی کیسے بن گیا؟ اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہونے والا اس شخص کا نام حر تھا۔ حر ابن یزید ریاحی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، کیونکہ حر ابن یزید ریاحی حق کی تلاش کرنے والوں، گناہ گاروں اور خطا کاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کیا اور جام شہادت کو نوش کیا۔ حر عرب کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا گیا کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس نے جناب حر کو 1000 افراد کا لشکر دے کر امام عالی مقام کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ابن زیاد نے حر کو حکم دیا کہ اگر امام حسین کوفہ آنے پر اصرار کریں تو تم ان کو گرفتار کر کے دارالامارہ لے آنا۔ حر جب عبید اللہ کے محل سے نکلے تو پیچھے سے ایک صدا آئی۔ صاحب آواز کہہ رہا تھا، حر تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تم خیر کی سمت جا رہے ہو۔ حر پلٹے صدا کی جانب، مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت کے ساتھ آپ نے آپ سے پوچھا، یہ کیسی بشارت ہے اور یہ کون سی خیر ہو سکتی ہے جو امام عالی مقام کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے؟ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسم پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا۔ لہٰذا امام عالی مقام کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ لیکن جب حر اپنی لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے قبل ہی امام حسین قبضہ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنا دیا۔ چونکہ جناب حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حر اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام عالی مقام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ امام حسین کی اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت متاثر ہوئے، لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حر نے امام عالی مقام سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حر امام کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین نے فرمایا، میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے امام علی مقام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام علی مقام نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے۔
حر اور ان کا لشکر امام علی مقام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب موقع ملتا تو جناب حر حضرت امام علی مقام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ محفوظ مقام۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو۔ اگر وہ راضی نہ ہوں تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب ہم ذرا آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کیا ہوا۔ جب عاشوراء کا دن ہو اور حر نے امام علی مقام کا استغاثہ سنا جو فرما رہے تھے، کیا کوئی فریاد رس بھی نہیں ہے کہ خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی بھی مدافع نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کا دفاع کرے؟ حر عمر سعد کے پاس پہنچے اور کہا، کیا واقعی تم امام علی مقام کے خلاف لڑنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا، ہاں لڑنا چاہتا ہوں۔ حر نے پوچھا، تم امام علی مقام کی اس تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کرتے کہ وہ واپس حجاز لوٹ کر چلے جائیں؟ عمر نے کہا کہ اختیار میرے پاس ہوتا تو میں امام کی تجویز سے اتفاق کرتا، لیکن یزید کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ جناب حر کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی لشکر امام علی مقام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عاشوراء کی رات آن پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کے سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا۔ آخر کار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی۔ مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ حر اپنے گھوڑے پر پہنچے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مہاجر بن اوس حر کے ہمراہ تھے۔ پوچھنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے جواب نہ دیا، جبکہ ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر نے کہا، خدا کی قسم کہ میں نے تمہیں کبھی اس حال میں نہیں دیکھا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر نے جواب دیا، واللہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ان دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ حر نے گھوڑا دوڑایا اور امام علی مقام کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور چاروں قطار روتے ہوئے امام علی مقام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے حسین، میں نے آپ کی واپسی کا راستہ بند کیا اور آپ پر سختی کی، کیونکہ میں ہرگز تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہرگز آپ کا راستہ بند نہ کرتا اور آپ کو نہ روکتا۔ اس وقت میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں۔ کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام علی مقام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، حر، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے عرض کیا، چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا،
لہٰذا سب سے پہلے آپ کے سامنے قتل ہونا چاہتا ہوں۔ شاید حساب کے روز میرا ہاتھ آپ کے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں قرار پانے کے قابل ہو جائے۔ امام علی مقام نے حر کو جہاد کا عزم دیا۔ حر امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لشکر یزید کی جانب رخ کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم نے خدا کے اس عبد صالح کو کوفہ آنے کی دعوت دی، اور جب وہ یہاں تشریف لائے تو تم نے انہیں اکیلا چھوڑا۔ تم نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی راہ میں جان فشانی کرو گے، اور جب وہ آ گئے تو تم اپنی تلواریں ان کے خلاف لڑنے کے لیے سونت لیں، اور اب تم خدا کی وسیع و عریض زمین میں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو۔ یہود، نصارہ اور مجوسی فرات کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، مگر تم ان کی خواتین، بچیوں اور خاندان کو اس پانی سے محروم کیا۔ خدا روز قیامت کو تمہاری پیاس نہیں بجھائے اور تمہیں سیراب نہ کرے، کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا۔ منطق و عقل سے عاری یزیدی فوج حر کی باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے حر پر تیروں کی بارش کر دی۔ پس حر نے رجز خوانی کا آغاز کیا اور دشمن کی لشکر پر حملہ کیا۔ حر نے لڑنے کا حق ادا کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، تاکہ یزیدیوں نے اپنے پرانے نوجوان مردانہ انداز میں یکبارگی سے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام علی مقام کے ساتھیوں نے ان کی جنازہ کو امام حسین کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر، تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔